أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. Translation into Urdu Surat Al-Baqarah Lesson number 21. یا ایھالذین آمنو اے ایمان والو، یا ایھالذین اے لوگو، آمنو ایمان والو، لا تقولوا نہ تم کہو، لا کا مطلب ہے نہیں، لا نہ، تقولوا تا کا مطلب ہے تم، قولوا کہو، راعینا راعینا، وقولوا انظرنا اور کہو تم انظرنا، واسمعوا اور سنو، واو اور اسمعوا سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم راعینا نہ کہو بلکہ تم انظرنا کہو اور سنو، یعنی غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، اور جب وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو جب سمجھ نہیں لگتی تھی کسی بات کی تو وہ کہتے تھے راعینا، راعینا کا مطلب ہے ہم پر متوجہ ہوں۔ تو جو یہودی لوگ تھے شروع سے وہ الٹ بات کرتے تھے، تو یہودی زبان کو مروڑ تروڑ کر بات کرتے تھے، وہ راعینا کی بجائے راعینا کہتے تھے، اور راعینا کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہتے تھے اے ہمارے چرواہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل کی کہ اے ایمان والو، اے لوگو ایمان والو، لا تقولوا نہ تم کہو، راعینا راعینا، یعنی تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو، تم یہودیوں کی تردید کرو، راعینا کہنا چھوڑ دو، وقولوا انظرنا اور کہو تم انظرنا، انظرنا کا مطلب ہے ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف متوجہ ہوں، واسمعوا اور تم غور سے سنو، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں غور سے سنو، تاکہ بار بار ان سے پوچھنے کی، سوال کرنے کی بار بار زحمت ہی نہ آئے۔ اور بار بار جو سوال کرنا ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے، جیسے کہ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال پہ سوال کیے، سوال پہ سوال کیے، ایک حدیث میں کہ سب سے بدترین ذلیل ترین مسلمان ہوا ہے جس کے سوال کرنے پر ایک حلال چیز مسلمانوں پر حرام کر دی جائے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب جیسے یہودی شروع سے ایسا ہی کرتے آئے، جیسا کہ ایک مرتبہ ان کو جہاد کرنے کا کہا، ایک بستی میں داخل ہونے کا کہا، ایک قلعہ فتح کرنے کا کہا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حطۃ کا لفظ بولا ہے اور سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، انہوں نے حطۃ کی بجائے حبۃ بولا، اور حطۃ کا مطلب معافی ہے اور حبۃ کا مطلب ہے گندم، ایلہ میں گندم ہے، تو وہ حبۃ بولتے ہوئے گئے اور سجدہ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے، منہ کے بال الٹا لیٹتے ہوئے وہ گئے۔ تو شروع سے ہی یہودی جو ہے وہ جو بھی کوئی بھی لفظ ہے یا کوئی بھی کام ہے، ہر چیز کا انہوں نے الٹ ہی لیا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل کتاب اہل کتاب میں سے، ما یود نہیں چاہتے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہ ہی مشرک، ان ینزل یہ کہ وہ نازل کرے، علیکم تم پر، یعنی اللہ تعالیٰ نازل کرے تم پر، من خیر کوئی بلائی، یعنی وحی قرآن پاک، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ ما یود الذین نہیں چاہتے، نہیں ارادہ کرتے، نہیں چاہتے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل کتاب اہل کتاب میں سے، وللمشرکین نہ مشرک، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یعنی کتاب جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب ان کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ یہودیوں پر تورات نازل کی گئی ہے اور نصرانی جو عیسائی ہیں ان پر انجیل نازل کی گئی۔ وللمشرکین نہ مشرک، نہ ہی اہل کتاب چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل کی جائے یا قرآن پاک نازل کیا جائے۔
نزلہ یہ کہ نازل کیا جائے علیکم تم پر من خیر کوئی بھلائی کوئی خیر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص برحمتہ من یشاء اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے عظیم بہت بڑے ذو الفضل بہت بڑے فضل ما ننسخ جو ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں نون کا معنی ہے ہم منسوخ کر دیتے ہیں من آیتوں میں سے او ننسیہا یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں او ننسیہا یا او کا مطلب یا بھلا دیتے ہیں ہاں اس کو نأتی تو ہم لے آتے ہیں نأتی تو ہم لے آتے ہیں نون کا معنی ہم ہے نأتی ہم لے آتے ہیں بخیر منہا اس سے بہتر بخیر اس بہتر منہا اس سے او مثلہا یا اس کی مانند یا اس جیسی او یا مثلہا اس جیسی تو ما ننسخ جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں من آیتوں میں سے اور ننسیہا یا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو نأتی تو ہم لے آتے ہیں بخیر منہا اس سے بہتر او مثلہا یا اس جیسی اس کی مثل علم تعلم کیا نہیں تم جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے یعنی اللہ آیتوں کو نسخ اور منسوخ کرنے پر قادر ہے اللہ چاہے قرآن پاک نازل کرے اس میں سے کوئی بھی آیت نسخ کر دے اس کو بھلا دے منسوخ کر دے یعنی جیسا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جب قرآن پاک نازل کیا گیا ہے تو پچھلی جو کتابیں ہیں تورات انجیل اور زبور وہ منسوخ کر دی گئی ہیں یعنی ان پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن ان کے احکام پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے عمل کرنا صرف قرآن پاک پر ضروری ہے جب قرآن پاک نازل ہوا تو پچھلی کتابیں منسوخ کر دی گئی ان پر ایمان تو لانا ہے لیکن احکام پر عمل قرآن پاک کے کرنا ہے تو اسی طرح سورۃ انفال میں ہے ایک مجاہد مسلمان 100 کا مقابلہ کرے گا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو یہ آیت بھی قرآن پاک میں موجود ہے اس آیت کو منسوخ کر دیا یعنی ایک مسلمان مجاہد 100 کا مقابلہ کرے گا تو اس کو منسوخ کر دیا گیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم یہ نازل کیا کہ یہ زیادہ بوجھ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا یہ والی آیت نازل کی کہ ایک جو مجاہد ہے ایک مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ کرے گا میدان جہاد میں علم تعلم ان اللہ کیا نہیں تم جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو ملک السماواتی اسی کے لیے ہے ملک و بادشاہت آسمانوں کی والارض اور زمینوں کی تو یہودی جو ہے اعتراض کرتے ہیں ان باتوں کو یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں لو جی کوئی آیت نسخ کر دی گئی ہے کوئی منسوخ کر دی گئی ہے یہ کیسا دین ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ کہہ رہے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وَمَا لَكُمْ اور نہیں ہے تمہارے لیے مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی دوست اور مددگار کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بھی شخص کسی شخص کی اس دنیا میں اگر کوئی مدد کرتا ہے تو وہ آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ صلہ اس کا دیں گے لیکن اصل مددگار صرف اللہ کی ذات ہے ام تریدون کیا تم ارادہ کرتے ہو ان تسألو یہ کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسولوں سے کما سئیلا جیسا کہ سئیلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے من قبل اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ مسلمان سے کہہ رہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے بھی ایسے ہی سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے سوال کیے وہ سوال پہ سوال کیے جاتے تھے اور پھر اس طرح اللہ نے کچھ چیزیں جو ان پر حرام کر دی تو سوال پہ سوال کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے سب قوموں میں سے جو ہے صحابہ کرام سب سے بہتر قوم ہے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف 12 سوال کیے تھے وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہیں جیسا کہ یسألونک عن الشہر الحرام یسألونک عن الاہلہ یسألونک عن المحیض وغیرہ ام تریدون کیا تم ارادہ کرتے ہو ان تسألو یہ کہ تم سوال کرو
یعنی بیجا سوال کرتے جاؤ، رسولکم اپنے رسولوں سے، کما جیسا کہ سئلہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے من قبل اس سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ اور جو کوئی بدل دے گا کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے، فقد پس تحقیق ضل گمراہ ہو گیا وہ سواء السبیل سیدھے راستے سے، سواء سیدھا السبیل راستہ، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ اس کا باب ہو رہا ہے ترجمہ ایسا ہے کہ اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو بدلے، کفر کو لے گا، فقد پس تحقیق ضل وہ گمراہ ہو گیا سواء السبیل سیدھی راہ سے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَدَّ چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بہت زیادہ اکثر لوگ، من اہل کتابی اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کاش کے، لو کا معنی اگر بھی ہوتا ہے اور کاش بھی ہوتا ہے، لو کاش کے، یردونکم یہ جو یا ہے اس کا معنی ہے وہ پھیر دیں تم کو، یردونکم وہ پھیر دیں تم کو، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارا کفر کی حالت میں یعنی وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ارادہ رکھتے ہیں بہت زیادہ اکثر، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کاش کہ وہ پھیر دے تم کو، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن کفر کی حالت میں، حسد من عند انفسہم حسد کرتے ہوئے، اس بات سے حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم اپنی جانوں سے، من بعد اس کے ما تبین کہ واضح ہو گیا ظاہر ہو گیا، لہم الحق ان پر حق، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور حق واضح ہو گیا، یعنی کہ قرآن پاک نازل ہو گیا اور ان کے اوپر سارا کچھ واضح ہو گیا، حق بات ان کو معلوم ہو گئی، تو وہ اپنے دل میں حسد کرنے لگے کہ اب جیسے ہم کافر ہیں اب ویسے یہ جو چند مسلمان ہیں یہ بھی کافر ہو جائیں، فاعفو پس معاف کرو، وصفحو اور درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ تعالیٰ بِأَمْرِهِ اپنا حکم، فاعفو پس معاف کرو، وصفحو اور درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ تعالیٰ بِأَمْرِهِ اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، یعنی جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور پھر جب احد کے میدان میں جو صحابہ کرام کو شکست ہوئی اس میں جو یہودی تھے وہ ان کی فتح تھی، تو یہ دن آتے جاتے گئے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی اب خوش تھے اور طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ تمہارا تو دین ایسا ہے ویسا ہے تو تم ہمارے دین پر آ جاؤ، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم معاف کرو درگزر کرو، جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ تعالیٰ نیا حکم لائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔